بخاری شریف جو حدیث پاک کی اصح الکتب گنی جاتی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی خالہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی محرم رشتہ دار تھی، غالباً حضرت عبادہ بن صامت کی گھر والی۔ تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی ان کے گھر جاتے اور آرام فرماتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی علیہ السلام وہاں گئے، تشریف لے گئے، آپ نے آرام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، تو آپ کی خالہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے کوئی شے دیکھی ہے، کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں، وہ سمندر کے اندر ایک باہری بیڑا ہے، تو وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے سوار ہیں کہ جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے، تو وہ جہاد کر رہے ہیں، سمندری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اول جیشی من امتی، کہ میری امت کا پہلا گروہ، پہلی جماعت جو سمندری لڑائی لڑیں گے، قد اوجبوا، بخاری کے لفظ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اوجبوا بالجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو ہوتا ہے نا، وہ وحی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو، دین ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی جو خالہ ہے یا محرم رشتہ دار ہیں، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جماعت میں شامل کر دے، کہ ان کے لیے اللہ نے جنت جو واجب کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تجھے بھی ان میں داخل کر دیا، تو بھی انہی میں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام پھر نیند میں چلے گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آلہ نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ یہی منظر دیکھا ہے۔ پھر تیسری بار ہر بار آپ کی خالہ آپ سے دعا کرواتی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو ان میں شامل ہے، تجھے بھی رب نے ان میں شامل کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں پہلا باہری بیڑا کس نے تیار کیا، کب تیار ہوا؟ تو یہ شام کے گورنر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے بھی اجازت مانگی تھی، لیکن حالات کے ناگزیر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ رومی لوگ آتے تھے نا، تو وہ سمندر میں بحری بیڑے ان کے پاس تھے، وہ لوٹ مار کرتے، تو اس کا توڑ کوئی نہیں تھا۔ جس طرح دیکھو نا، کوئی ملک ایٹم بم تیار کرے تھا، اب اس کا توڑ کیا ہے؟ ایٹم بم تیار کرنا ہے نا۔ تو ان کے پاس توڑ نہیں تھا، اور حالات ناگزیر تھے، حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 6 سال گزر گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔
1 سال انتھک محنت کی ہے. بولو کتنی؟ 1 سال انتھک محنت کی. اس وقت اس طرح سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی جدت نہیں تھی، اتنے آلات رسدیہ نہیں تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کا تدبر، ان کی فراست، خدا داد صلاحیت کہ 1 سال میں وہ اتنا بڑا باہری بیڑا تیار کیا کہ سینکڑوں کشتیاں اس میں آ جاتی ہیں. اب وہ باہری بیڑا جو تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ منقبت حضرت امیر معاویہ کے حصے میں رکھ دی. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہی نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ باہری بیڑا تھا جو مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خواب میں دکھایا، اور آپ نے اس باہری بیڑے پہ سوار ہو کر جہاد کرنے والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہیں. بولو کیا ہے؟ تو یہ باہری بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں غالباً سن 27 ہجری میں اس کو تیار کیا، اور پھر سمندر کے اندر جب اس کو جہاد کی غرض سے ڈالا گیا، آپ اٹھائے امام بخاری کی بخاری، وہ کہتے ہیں فیہ منقبۃ لمعاویہ بن ابی سفیان، اس میں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کی فضیلت ہے. دیکھو ہم دلائل سے بات کر رہے ہیں، کن کی فضیلت ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ کی فضیلت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے باہری بیڑا تیار کیا اور سمندری لڑائی لڑی. بولو بولو سمندری. ہاں، یہ سعادت بازو کے زور سے نہیں، یہ رب دیتا ہے. بولو کون دیتا ہے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اور آپ اٹھائیں حدیث پاک کی شروحات اٹھائیں کہ صحابہ نے سنا ہوا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواب صحابہ تک پہنچی ہوئی تھی، تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے سمندری لڑائی لڑنے والے جو ہیں قد اوجبوا، اللہ نے ان کے لیے واجب کر دیا ہے، یعنی جنت کو واجب کر دیا ہے. تو اب جنت حاصل کرنے کے لیے صحابہ اس باہری بیڑے میں سوار ہوتے ہیں. سنیے گا، اس باہری بیڑے میں حضرت حرام سوار ہوتی ہے، اس باہری بیڑے میں عبادہ بن صامت سوار ہوتے ہیں، اس باہری بیڑے میں حضرت ابو سعید خدری، صحابہ کی ایک بڑی جماعت سوار ہوتی ہے. اور آپ یقیناً حیران ہوں گے، اس باہری بیڑے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت سیدنا امامنا فی الدین حضرت حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوتے ہیں. اس باہری بیڑے میں عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور کئی صحابہ اس باہری بیڑے میں سوار ہو کر وہ سمندری لڑائی لڑنے والے مجاہد بنتے ہیں. لیکن اس باہری بیڑے کے لشکر کا جو امیر تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آج باتیں کرنا آسان ہے، قبرص فتح کیا، سمندر کے اندر لڑائی لڑنا، سمندری جہاد کرنا آسان نہیں ہوتا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حوصلہ دیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہے جی لوگ کہیں جی کوئی فضیلت نہیں ہے، کہیں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. بولو کیا ہے؟ صحابی ہیں.
یہ تو ظاہر فضیلتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے باہری بیڑا تیار کیا اور سمندری لڑائی لڑنے والی جماعت کی امارت کا فریضہ جو تھا حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آ